بھائی کہتے ہیں کہ میں کسی مدرسے میں کسی عالم صاحب کی مدد کے لیے اکثر جایا کرتا تھا۔ وہاں کچھ چھوٹے بچے بدمعاشی کر رہے ہوتے تھے تو میں ان کو مار دیا کرتا تھا، تو کیا یہ میرے لیے جائز تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ بھائی کہتے ہیں کہ میں کسی مدرسے میں کسی عالم صاحب کی مدد کے لیے اکثر جایا کرتا تھا۔ وہاں کچھ چھوٹے بچے بدمعاشی کر رہے ہوتے تھے تو میں ان کو مار دیا کرتا تھا، تو کیا یہ میرے لیے جائز تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس کس کو مارا تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے لیے بالکل جائز نہیں تھا، نہ آپ باپ تھے، نہ آپ بڑے بھائی تھے، نہ آپ استاد تھے، تو آپ کیسے بچوں کو مار سکتے ہیں؟ اگر بچے بدمعاشی کر بھی رہے تھے، اور بدمعاشی بچے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بدمعاشی من شرارتیں تو بہرحال نہیں کرنی چاہیے بچوں کو، لیکن ان کو ادب سکھانا تھا، اور یہ استاد کا کام ہوتا ہے۔ آپ کا کام تھا کہ استاد کو بتا دیتے کہ بھئی اس طرح کر رہے ہیں، آپ ان کو سنبھالیں، لیکن آپ صرف اس غالباً اس زوم میں کہ میں چونکہ آ کے یہاں مدد کر رہا ہوں تو میرے لیے ان کے مارنا بھی جائز ہے، آپ نے مار لیا، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اور آپ وہاں جائیں اور دیکھیں اگر وہ بچے ابھی تک موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے نچلے درجے میں ہوں، آگے آگے ہوں، تو بہرحال ان سے جا کے آپ کو معافی طلب کرنی ہوگی۔ اس میں آپ کو اپنی عزت نفس کو بالکل سائیڈ میں کر دینا ہوگا۔ انانیت اگر سامنے رکھی تو پھر یہاں نہیں تو میدان محشر میں یہ کھڑے ہوں گے، آپ کو سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے کہ رسول اللہ، میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں، میں ان پر ان کو سزا دیتا ہوں، تو میرا اور ان کا میدان محشر میں کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری سزا اور ان کی خطا ترازو کے دو پلڑوں میں رکھی جائیں گی، اگر یہ برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا۔ اگر ان کی خطائیں زیادہ ہیں، تیری سزا کم، تو ان کی نیکیاں نکال کر تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر تیری سزا زیادہ ہوئی اور ان کی خطائیں کم، تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے، انہیں خوف خدا پیدا ہوا۔ اس لیے خوف خدا کی ضرورت ہے۔ یہی ٹیچرز کو بچوں کے لیے کرنا چاہیے، یہی حدیث کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہم سب کو، اور اسی طریقے سے جو شوہر حضرات ہیں جو بیویوں کے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں، ان کو کمزور محسوس کر کے وہ بھی اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے جو ساسیں اپنی بہوؤں کے ساتھ یا نندیں اپنی بھابھیوں کے ساتھ اس طرح کے رویے اختیار کر رہی ہیں کہ ان کو مختلف ٹارچر کرتی ہیں اور ان کے قصور بہت ہی کم ہوتا ہے، میدان محشر میں یہی معاملہ ہوگا۔ یہی ریورس آپ کر لیں کہ اگر بہو نے ساس کو ستایا یا نندوں کو بے قصور ان کو مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا، ان کے قصور کم تھے یا تھے ہی نہیں، تو سب یہ میدان محشر میں ہم سب کو کھڑا ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دنیا میں ہی معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں، یہ بیسٹ ہے۔